بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے شہباز شریف صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جو شہباز شریف صاحب نے ایک بار کہی تھی کہ عمران خان نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم چور ہیں۔ یعنی ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ان کو چور کہا ہے، ڈاکو کہا ہے، لٹیرا کہا ہے، لیکن ان کو شکوہ یہ تھا کہ عمران خان نے پوری دنیا میں جا کے بات کرتے ہیں کہ ہم چور ہیں۔ یعنی اس سے ان کو زیادہ مسئلہ تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہو تو اس کے لیے اگر انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آنے لگ جائیں، رپورٹس آنے لگ جائیں، ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے تو وہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر تو چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، لیکن جب انٹرنیشنلی آتی ہیں تو وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہیں، اور وہ ڈیمیجنگ صرف ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پوری ریاست کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہیں۔ خیر، اقتدار میں بڑی ہلچل ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس کے ایکٹیو ہونے کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، دیکھیں پاکستانی میڈیا کنٹرولڈ ہے، پاکستانی میڈیا پہ کچھ نہیں آتا، وہی چیزیں آتی ہیں جو چلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جھوٹ، غلط بیانی، جھوٹا پروپیگنڈا، اور پچھلے 2 سال میں پاکستانی میڈیا نے جتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا بڑھ گیا۔ اس سارے کے سارے پروپیگنڈے کو لوگوں نے برباد کر دیا، لوگوں نے مسترد کر دیا۔ 8 فروری کے انتخابات اس کی بڑی نشانی ہیں۔ اس کے بعد عدالتوں سے بھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کا جیو نے بیانیہ بنایا تھا وہ پٹ گیا۔ عمران خان سائفر میں بری ہو گئے۔ عدت والے کیس میں جیو سمیت جو چینلز نے بیانیہ بنایا، جھوٹ بولا، جو گھٹیا نیچ خبریں لگائی گئی، وہ سب دھڑن تختہ ہو گیا جب عمران خان عدت کیس میں بھی بری ہو گئے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ بھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں شہر اقتدار ہے، پاکستان کا دارالحکومت ہے، جس پارٹی کو توڑنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا، پریس کانفرنس سے لے کے جبری گمشدگیوں سے لے کے عدالتوں سے فیصلے لینے سے لے کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے سے لے کے بلہ چھیننے سے لے کے الیکشن ریگ کروانے سے لے کے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے سے لے کے ان کے لوگوں کی گرفتاریوں سے لے کے ان کے پولنگ ایجنٹ نام بٹھانے سے لے کے فارم 47 چینج کروانے سے لے کے کمشنر کو لاپتہ کرنے سے لے کے، اور مطلب کیا ہے جو نہیں کیا گیا اس پارٹی کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے۔ عمران خان کی گرفتاری، جس طرح سے پہلے گرفتار کیا گیا، پھر دوسری گرفتاری، فیصلے بند کمروں میں رات کی تاریکی میں فیصلے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا گیا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے انٹرنیشنلی اس کو بہت کوریج ملی، یعنی کوئی 100 سے زیادہ آرٹیکل عمران خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر پچھلے صرف 6 ماہ میں 100 سے زیادہ آرٹیکلز آ چکے ہیں۔ یعنی جو خبریں ہیں وہ تو سینکڑوں میں ہیں، وہ تو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو آرٹیکلز ہیں وہ 100 سے زیادہ آ چکے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ عمران خان، ایک وجہ یہ بھی ہے، خیر آکسفورڈ والا الیکشن بھی ہے چانسلر کا، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی بہت عمران خان کو کوریج ملی کہ ایک لیڈر جو اس وقت پولیٹیکل لیڈر جو اس وقت جیل میں ہے، جس کی پارٹی 8 فروری کو جیت گئی تھی، اور انٹرنیشنل میڈیا سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں دنیا بھر کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا، وہ پاکستان میں ان کا ایک طرح سے، یعنی اب یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تو چند ایک ملک ہیں جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، لیکن ویسے ملکوں کی انٹیلیجنس ہوتی ہے ہر ملک میں جو انفارم کرتی ہے، اور کچھ ایسی بڑی قوتیں ہیں جن کی انٹیلیجنس پاکستان میں اسٹرانگ ہے، اور ان کی رپورٹس پھر دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کی جو رپورٹس ہیں وہ جاتی ہیں، اور پوری دنیا کو اس وقت پتہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو کون جیتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو مرضی کہیں، ہمارے ادارے جو مرضی کہیں، الیکشن کمیشن جو مرضی کہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کون جیتا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی، کانگریس کی ایک قرارداد، اور پھر یو کے پارلیمنٹیرینز کا اعلامیہ، وہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی جو بات ہوئی، جو خبریں، جو رپورٹس، وہ ساری چیزیں، اور اس وجہ سے اس کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ اور آکسفورڈ والا میں آپ کو بتا چکا ہوں، آکسفورڈ والا میں دیکھ لیں کہ اب تک ایک آرٹیکل ایسا لگا جس پہ آرٹیکل کو اس اخبار کا موقف بنا کر پیش کیا گیا جو کہ اس اخبار کا آرٹیکل تھا، اس اخبار کا موقف نہیں تھا، اس کا ایڈیٹوریل نہیں تھا۔ تو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زیادہ کوریج دے گا، اور اس حکومت کے لیے یہ بھی ایک شرمندگی کا مقام ہے، جس طرح سے ان کی پریشانی ہے، کنٹینرز لگانا، یہ ساری چیزیں، ان سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ سب اپنے اپنے ملکوں کو لکھ کے بھیجیں گے کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی تھی، اس کے لیے انہوں نے سڑکیں بند کی، اس کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں، بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن انٹرنیشنلی ان کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب انٹرنیشنلی ہر سفارت خانہ یہ رپورٹ بھیجے گا تو کتنی مزے کا خیز بات ہوگی کہ ایک ایٹمی طاقت ملک، ایک 25 کروڑ کا ملک، اس کی حکومت ایک پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل پرامن ایکٹیویٹی سے اتنی خوفزدہ ہے کہ بائکس جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے نارمل سی بات ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حکمران کتنے گھٹیا ہیں اور کس حد تک یہ گئے ہیں اور کس حد تک یہ جا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں جب یہ میسج آئے گا تو آپ دیکھیں دنیا اس کو کیسے لے گی۔ اور پھر اب آپ دیکھیں خواجہ آصف کا جو بیان ہے کہ عمران خان نوکیا 3310 جو ہے وہ جیل میں استعمال کر رہے تھے، جو سب سے محفوظ موبائل ہے،
مجھے بتائیں، اب کل کو پاکستان بھارت کے خلاف کوئی بھی بیانیہ بناتا ہے، پاکستان کوئی بھی معاملہ انٹرنیشنلی لے کے جاتا ہے بھارت کے خلاف، بھارت کیا کرے گا؟ صرف پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ بیان، صرف پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ بیان، میں مثال دیتا ہوں، عالمی عدالت انصاف میں کوئی معاملہ چلا گیا، جیسے کلبھوشن والا گیا تھا، کوئی معاملہ پاکستان کا چلا گیا عالمی عدالت انصاف میں، اور عالمی عدالت انصاف میں بھارت کچھ نہیں کرتا، صرف خواجہ آصف کا یہ بیان اٹھا کے اور شہباز شریف جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے یہ بیانات اٹھا کے وہ دے دیں اور رکھ دیں ان کے سامنے کہ یہ جناب ان کا وزیر دفاع ہے، یہ ان کا وزیر اعظم ہے، یہ ان کے بیانات ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں، تو مجھے بتائیں پھر کیا ہماری کریڈیبلٹی رہے گی، کیا ہماری انٹرنیشنل وقت رہے گی؟ کہ ہم تو سارا کچھ ہمارا برباد ہو جائے گا کہ جس ملک کا ایٹمی طاقت ملک کا وزیر دفاع وہ یہ کہے کہ نوکیا 3310 جو ہے وہ محفوظ ترین موبائل ہے، اور وہ موبائل جو ہے وہ عمران خان استعمال کر رہے تھے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کا بہت زیادہ فوکس ہے اس جلسے کے اوپر، بہت زیادہ وہ کوریج دیں گے، بہت زیادہ کوریج ہوگی، اور یہ دیکھیں اس وقت ریلیونٹ انٹرنیشنلی ایک ہی پاکستان سے شخص ہے اور جس کا نام ہے عمران احمد خان، جس کو شہباز شریف اور قاضی فائز عمران احمد خان نیازی کہتے ہیں، کہہ لیں آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت آپ کو پتہ ہے پورے نظام ان کے ساتھ کھڑا ہے، تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری سپورٹ ہے ان کو۔ ایک انٹرویو بتا دیں جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو تو چھوڑ دیں، پاکستانی میڈیا کو بھی دیا ہو، وہ پاکستانی میڈیا جو کنٹرولڈ ہے، جس میں ان کے اپنے بغل بچے بیٹھے ہیں، اپنی گود میں بیٹھے ہیں کئی اینکرز، ان کو یا جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہیں یا جن کو اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی وی میں یا پرائیویٹ چینلز میں رکھوائے ہوئے، ان کو بھی میاں صاحب نے انٹرویو نہیں دیا۔ 8 فروری کی بات آپ بتائیں نا، میاں صاحب کا کوئی انٹرویو آپ نے سنا ہو، انٹرنیشنلی ان کی کوئی کوریج آ رہی ہو، بلکہ انٹرنیشنلی کوریج تو چھوڑیں، ان کی تو شناخت چھین لی ہے انٹرنیشنلی رپورٹس نے۔ فچ کی رپورٹ وہ یہ کہتی ہے کہ 8 فروری کو عمران خان جیت گیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز کو اقتدار دے دیا گیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں ان سے ان کی پہچان، ان کے نام چھین لیے ہیں انٹرنیشنل اداروں نے، اور اب وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیں وہ پارٹیز کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کل کا جلسہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو بہت مانیٹر کرے گی، بہت دیکھے گی۔ تحریک انصاف نے پوری ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے، اور حکومت کی بوکھلاہٹ کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے جلسہ تو کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں نا جماعت اسلامی آئی، ان کو تو آپ نے پورا پروٹوکول دیا، ان کے لیے تو پورا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جماعت اسلامی کو اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، اور پھر ظاہر ہے جماعت اسلامی نے بھی پے بیک کیا اس پہ حکومت کو، جب جماعت اسلامی معاہدہ کر کے چلی گئی اور بجلی انہوں نے اسی دن مہنگی کر دی، اب اور مہنگی ہوگی، اور مہنگی ہوگی، کوئی اس کا مطلب جو بقول حکومت کے کوئی 40-50 ارب روپے کا پنجاب ریلیف دیا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے، وہ پتہ نہیں کتنے بلوں میں وہ ریلیف آیا ہوگا، باقی پتہ نہیں وہ پیسے کہاں گئے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اس ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، ہم اس کو، اور اس کے پیچھے جو بھی کوئی طاقت ہے وہ اگر کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی کر رہی ہے، اور ہم ہر غیر قانونی قدم کے خلاف ہیں اور وکلاء کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے اس ملک کے اندر سیاست کرنا، ہر وکیل سیاسی ہے، اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، لیکن بار وکیلوں کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی گروپ سے اس کا تعلق ہو، کالے کوٹ کے ساتھ بار جو ہے وہ بالکل شانہ بشانہ ٹھوک بجا کے کھڑی رہے گی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم شیخ صاحب کل کی گرفتاریوں کی پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اسمبلیوں کے اندر سے تو گرفتار کرنا نامناسب ہے، باقی ابھی پتہ نہیں کس دفعہ کے تحت کیا گرفتار کی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ نون لیگ اور یا اینی ون جو بھی ہیں یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کا کیا ہے؟ جو میں نے کہا کہ 30 ستمبر تک انتظار کریں، دیکھتے ہیں آسمان کیسے کیسے ایک سیاسی رنگ بدلتا ہے۔